فقہات مشہور ہے. عجیب بات ہے کہ دو پیشین گوئیاں ہیں, ایک معاویہ کے لیے اور ایک خود یزید کے لیے. نام دونوں کا نہیں ہے, یزید کا بھی نام موجود نہیں ہے اور معاویہ کا نام بھی موجود نہیں ہے. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنا مسلک بڑے دقیق اور بڑے پیارے انداز میں واضح کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ سند جو لا رہے ہیں, سند کے اندر جو پہلا راوی ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے, اور پھر ایک راوی لایا جاتا ہے جس کے باپ کا نام یزید ہے. حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی, اور یہ یزید کہاں کا رہنے والا ہے؟ دمشق کا. حضرت امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو باپ کا نام یزید ہے, دوسرے یہ راوی دمشق کا رہنے والا ہے. یہ زیادہ سمجھتا ہے یا تم زیادہ سمجھتے ہو؟ کیا باریک انداز ہے کسی بات کو ثابت کرنے کا. حدثنا اسحاق بن یزید الدمشقی, سند کے اندر پہلا راوی جو ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے, پھر تیسرا راوی جو ہے وہ بھی ایسا ہے, کا نام بھی یزید. حدثنی ثور بن یزید. گویا کہ امام بخاری اپنا مسلک بڑے پیارے انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ پہلی پیشین گوئی کے مصداق حضرت معاویہ ہے اور دوسری پیشین گوئی کے مصداق حضرت یزید رحم اللہ ہے. کٹ گیا ہے وہ, میں نے کاٹ دیا ہوتا ہی, اس کو بار بار رحم اللہ کیوں سنے, لعنت اللہ کو ہم. اب دیکھیے امام بخاری کی فقاہت بڑی مشہور ہے. کیا فقاہت ہے امام بخاری کی؟ کہا دیکھو جو سند لائیے نا اس میں اسحاق بن یزید ایک راوی ہے دمشق, اس کا نام, اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ یزید. اسحاق بن یزید دمشقی ہو. ہاں کیا بات ہے, فقاہت ابھی میں بتاؤں گا امام بخاری کی کتنی بڑی فقاہت ہے. یزید اس کے باپ کا نام ہے. دوسرا ایک راوی ہے ثور ابن یزید, یہ بھی یزید, اس کے باپ کا نام یزید. تو دو راوی وہ ہے جن کے باپ کے نام یزید. تو مطلب ثابت ہو گیا کہ روایت میں جب دو ایسے راوی ہیں جن کے باپ کے نام یزید, تو اس میں جنتی اور کوئی نہیں, یزید ہی ہے. کیا استدلال ہے, کیا علم ہے اہل حدیثوں کا. مگر خبیث بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں ابھی جہالت نہیں آئی ہے. تم جاہل ہو گئے تو کیا سب کو جاہل سمجھنے لگے ہو؟ ذرا کتاب دیکھیے, کون سی کتاب ہے؟ کتاب تاریخ الکبیر. کس کی ہے؟ امام بخاری کی. سب لکھ ڈالا, ٹھیک ہے. ایک چیز اور اس کتاب کی دوسری خاصیت, امام بخاری کہتے ہیں کہ جب میں نے بخاری لکھی, صحیح بخاری, تو میری عادت یہ تھی کہ میں حرم میں جاتا, 2 رکعت نماز نفل پڑھتا, پہلے غسل کرتا, سنیں, پہلے غسل کرتا, پھر کپڑے تبدیل کرتا, عطر لگاتا, خوشبو لگاتا, پھر حرم میں آتا, 2 رکعت نماز نفل پڑھتا اور صرف ایک حدیث لکھتا اور اڑ جاتا. دوسری بار پھر میں جب جاتا حدیث لکھنے کے لیے, پھر 2 رکعت نماز پڑھتا, پھر غسل کرتا, کپڑے تبدیل کرتا, عطر لگاتا, پھر دوسری حدیث لکھتا. بخاری کی جب میں نے تدوین کی, بخاری کو جب میں نے جمع کیا, حدیثوں کو چھاٹا, 2 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کیا, 7,300 کچھ حدیثیں جب لکھی تو گویا 14,000 بار رکعتیں نماز پڑھی, 7,300 کچھ بار غسل کیا, اور اتنے ہی بار جو ہے حرم میں داخل ہوئے. یہ محبت تھی. اور فرماتے جب تاریخ الکبیر یہ کتاب لکھی تو میں نے ارادہ کیا کہ بخاری تو حرم کعبہ میں لکھی تھی, یہ حرم نبوی میں لکھوں گا. تو رسول کے موجہ شریف کے قریب میں نے بیٹھ کر یہ کتاب مکمل کی, اور اس لکھنے کا بھی یہی عالم تھا کہ غسل کرتا, نماز پڑھتا, پھر اس میں ایک راوی پر لکھتا, پھر چلا جاتا, دوسرے دن آتا, پھر غسل کرتا, پھر نماز پڑھتا, پھر لکھتا. اس طرح 12 جلدوں میں لکھی, اور 8ویں جلد ہے جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں. کمال یہ چھاپا بھی ان خبیثوں نہیں ہے, عربی وہ لوگوں نے چھاپا. جلد نمبر 8 ہے اس کی, اور 8ویں جلد میں الفابیٹک انہوں نے راویوں کے ذکر کیا ہے, الف با تا سے لے کر یہ تک. تو یا میں یزید آتا ہے. کتنے راوی یزیدوں کے ذکر کیے جن کے نام یزید تھے؟ 223. کتنے راوی؟ 223 یزید نام کے راویوں کا ذکر کیا, اور اس میں یزید ابن معاویہ ان کے باپ کا نام تک نہیں لایا. تو امام بخاری نے بتایا میری فقاہت تو یہ ہے, منوسو اس حدیث میں نہ یزید کا ذکر, نہ یزید. ارے یزید میرے نزدیک قابل توجہ ہوتا, رحمت اللہ علیہ ہوتا, تو جب میں 223 یزید کے نام کے راویوں کا لکھ رہا تو یزید ابن معاویہ کا بھی ذکر کرتا. میرے نزدیک تو وہ اس لائق بھی نہیں کہ میں اس کا نام بھی اپنی کتاب میں ذکر کروں. یہ ہے امام بخاری کی فقاہت. کھینچتان کے لا رہے ہو بیٹا, ادھر کا کوچ ادھر کا کوچ, یہاں کا روڑا وہاں کا روڑا, اور بھانمتی نے کنبا جوڑا, یہ والا معاملہ ہے تمہارا. ایک چیز یہ ہو گئی. اب دوسری چیز سن لیجئے, یہ بھی دیکھ لیجئے ذرا.
درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی العلم. ابھی میں ایک حدیث دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑ رہا ہے اصل میں. یہ دیکھیے کتاب ہے تہذیب الکمال. کس کی ہے؟ علامہ ذہبی کی, ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہے. فن اسماء و رجال اور جرح و تعدیل پر ہے, جرح و تعدیل پر. آئیے ذرا اس کتاب میں کیا لکھا ہے انہوں نے ذرا سنیے. اس کی جلد نمبر 10 ہے, صفحہ نمبر 100 ہے. علامہ ذہبی یزید کا ذکر کر رہے ہیں, راویوں کا ذکر آ رہا ہے, راویوں میں یزید بھی آیا کہ یزید بھی ایک راوی ہے, اس سے بھی کچھ حدیثیں آئی ہے. مگر کیا لکھتے ہیں آگے معلوم ہے؟ اس سے حدیث لینا صحیح نہیں, اس سے حدیث نہیں لکھ رہا, بلکہ اس کا حال کیا لکھا؟ ایک حدیث لکھی انہوں نے, کہتے قالا نوافل ابن ابی الفرات. نوافل ابن ابی الفرات کہتے ہیں کنت عند عمر ابن عبدالعزیز فذکر رجل یزید ابن معاویہ فقال امیر المومنین یزید. کہتے ہیں نوافل ابن فرات کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا, ان کے موجودگی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ بنو امیہ کے ہی تھے, خاندان یزید کے تھے, یزید کی خاندان کے تھے, مگر بڑے نیک اور صالح تھے. یزید کو اچھا نہیں مانتے تھے, حق پر نہیں مانتے تھے, اپنے وقت کے مجدد تھے, نیک صالح بزرگ ولی کامل تھے. ہم نے ان کو اپنی پہلی صدی کا مجدد تسلیم کیا اہل سنت نے. ان کے پاس میں بیٹھا تھا, نوافل ابن فرات کہتے ہیں, تو کسی شخص نے یزید کا ذکر کر دیا, اور جب ذکر کیا تو کیا کہا؟ فقال امیر المومنین یزید. اس مسئلے میں, اس بارے میں امیر المومنین یزید یوں کہتے ہیں. یزید کو امیر المومنین کہا اس نے, مسلمانوں کا امیر. فقال عمر تقول امیر المومنین یزید. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جلال میں آئے, غصے میں آئے, کہا کیا کہا تو نے بدبخت؟ اس یزید نابکار کو امیر المومنین بولتا ہے, مسلمانوں کا امیر کہتا ہے. وَأَمَرَ بِهِ فَضْرِبَا 20 صَوْتًا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اس نے یزید جیسے بدبخت کو امیر المومنین بولا ہے, میرے حکم کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 20 کوڑے لگاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا نام لینے پہ 20 کوڑے پڑ رہے ہیں. اور یہ لا رہا یزید نام کس لئے؟ ابا یزید جنتی ہو رہے. کہاں سے ہو رہے بھائی؟ یہ تو عمر بن عبدالعزیز وقت کا پہلی صدی کا پہلا مجدد بتا رہا ہے کہ وہ مردود اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا نام لے. تو عمر بن عبدالعزیز نے جب اس کا نام لینا گوارا نہیں کیا تو امام بخاری نے کہا کہ وقت کا پہلا مجدد جب نام لینا گوارا نہ کرے تو میں اپنی کتاب میں اس منوس کا نام لکھ کے اپنی کتاب ناپاک کیوں کروں؟ نام تک نہیں لکھا, ذکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اور اس کے بعد صحبی نے کیا لکھا ہے ذرا سن لیجئے. انہوں نے لکھا آگے رواہ یحییٰ ابن عبد الملک ابن ابی عنینہ احد الثقات النوافل. اسے یحییٰ بن عبد الملک بن ابی عنینہ نے بھی روایت کیا کہ جو کہ پختہ اور ثقہ راوی ہے, پختہ اور سچا راوی ہے. یعنی جو روایت کر رہا ہے یحییٰ ابن عبد الملک وہ انہوں نے بھی روایت کیا اور وہ سچا پختہ راوی ہے. اور وہ کس سے روایت کرتے؟ النوافل, وہ نوافل سے روایت کرتے ہیں. نوافل بھی پختہ راوی ہے. یعنی بتا رہے ہیں علامہ ذہبی کی اس کی سند, اس کی روایت بالکل صحیح ثقہ سچی ہے کہ یزید کا نام لیا گیا تو 20 کوڑے پڑے ہیں. تو اب اندازہ لگائیے عمر بن عبدالعزیز نام لینے پہ 20 کوڑے مارے. اگر وہ آج ہوتے تو جلال الدین قاسمی کا کیا حال ہوتا؟ نام امیر المومنین پہ 20 کوڑے تو رحمت اللہ علیہ پہ تو ان کا ایسا غضب نازل ہوتا کہ یہ لعنت اللہ بن جاتا ہے کہ نہیں. وہ امیر المومنین بول رہا ہے تو ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے, اس کا نام لے رہا ہے دربار میں تو برداشت نہیں کر, جبکہ اسی خاندان کے, تو خاندان کے ضرور تھے مگر وہ اہل بیت کے وفادار تھے. ان کو پتا تھا کہ یزید کی محبت جنت میں نہیں لے جائیں گی, فاطمہ کے لال کی محبت جنت میں لے جائیں گی. تو انہوں نے کہا یزید تو میرے خاندان کا ضرور ہے مگر میری ٹھوکروں پر ہے, میں تو اپنے دربار میں تیرا نام لینا پسند نہ کروں, اور اے حسین آپ پر تو ہماری جان مال سب کچھ